مجليا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي القريشي المكي المدني الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بابا سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے قریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کی خاطر مزدلف تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے سجدوں کو کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جنہیں حق نے گور کی خلوت میں پالا تھا. وہ آئے جن کے آنے سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. وہ آئے جن کے ہاتھوں سخا کا میل برستا تھا. وہ آئے جن کے قدموں کو کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کا آنا باعث الطاف یستا تھا. وہ آئے جن کا آنا باعث الطاف یستا تھا. وہ آئے جن کی پیشانی کا ہر خطہ شرح قرآن تھا. وہ آئے جنہیں ابراہیم کا نور نظر کہیے. وہ آئے جنہیں اسماعیل کا لحد جگر کہیے. وہ آئے جن کے آنے کو گلستان کی سحر کہیے. وہ آئے جنہیں خیر البشر خاتم الانبیاء کہیے. وہ آئے جن کے ہر نقش قدم کو رہنما کہیے. وہ آئے جن کے فرمانے کو فرمانے خدا کہیے. وہ آئے جنہیں راز ان فقان کا پردہ در کہیے. وہ آئے جنہیں
خدا کا آخری پیغمبر تھے. انتہائی واجب الاحترام لائق تعظیم و تکریم اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے محبوب مخدوم و محترم استاذ العلماء ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا قاری یاسین صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر اکابرین علماء کرام اور طلباء بھائی اہل سنت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائی مجھ نصیب ساجدین کے اللہ کے حضور یہ شکر کا مقام بھی ہے اور باعث سعادت ہے کہ اس وقت بڑی عظیم مناسبت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ کے مخصوص عنوان مقصد آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم سب جمع ہیں. میں کوشش کروں گا اپنے اکابرین کی توجہات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حضرات اپنے اساتذہ اور بڑوں سے پڑھا ہوا سبق سنا سکتا. پروردگار عالم عنوان کے مطابق شرح صدر کی توفیق نصیب اور پھر ہم سب عمل کر کے اللہ اسے سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. مراقبے کی مجلس نہیں ہے، سیرت کا جلسہ ہے. اونچی آمین کہہ رہے ہیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم ہر طرح کی آمین کو مانتے ہیں. سیرت کہنا ہو تو نماز میں آ جائیں اور جہنم کہنا ہو تو جلسے میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کے سب کی نجات کا ذریعہ بنے. آمین. آمین. عزیز دوستو، آج سے 1450 سال جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی کے کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے سے قبل آپ کی آمد سے پہلے کا منظر تھوڑا سا جاننا ضروری ہے. قرآن کریم نے بہت جامعیت کے ساتھ ما قبل کے حالات کو بیان کیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. طلباء بھائی سمجھیں ضلال تنوین التنوین للتکفیر نکرہ ہے جس میں عموم اور وسعت ہے. چھوٹی گمراہی ضلال پھر آگے مبین صفت نے معنی کو اور واضح کر دیا. دنیا جہاں کی ہر طرح کی گمراہی ان لوگوں میں پائی جا رہی تھی. آفاق عالم پر کفر و شرک کی گھنگور گٹائیں چھا چکی تھی. ہر طرف ضلالت اور گمراہی کے بادل منڈلا رہے تھے. انسانیت جہالت کے گٹاٹور اندھیروں میں بھٹک رہی تھی. ظلم و ستم، شراب نوشی، زنا، جھوٹ، مکر و فریب، الغرض خیابان ہستی اجڑ چکا تھا. جہاں نظر پڑتی تھی ویرانہ ہی ویرانہ نظر آتا تھا. اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی؟ خانہ کعبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، جسے روز اول سے ہی بنایا ہے اللہ کی عبادت کے لیے گیا تھا. اس خانہ خدا میں 360 بناوٹی بت رکھ کر خانہ خدا کو بت خانے میں تبدیل کر دیا جا چکا تھا.
تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دریچے کھولے، گلشن عبد المطلب میں بہار آئی۔ اس کائنات ہستی قسمت کو تبدیل کرنے کے لیے، انسانیت کا صحیح رخ متعین کرنے کے لیے، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انہیں ظلمات سے نکال کر کامیابی اور نورانیت کے راستے پہ فائز کرنے کے لیے کائنات کے رب نے میرے آپ کے آقا رحمت للعالمین، محسن انسانیت، فخر آدمیت، محبوب کائنات، رونق کائنات، مرکز کائنات، وجہ کائنات، نئی نئی وجہ تخلیق کائنات، شمس و ضحیٰ، بدر الدجا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین، سید الآخرین کو اس کائنات ہستی میں انسانیت نے کل کائنات کا نجات دہندہ بنا کے بھیجا۔ جب میرے آقا اس کائنات ہستی میں آئے، آپ کی ولادت ہوئی، مقصد ولادت سے قبل طالب علم ہو کر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جملوں کو اپنے لفظوں میں یوں سنانا چاہوں گا۔ آج ہر کوئی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، کوئی اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس سے اپنی روزی چلائیں۔ نبی کی آمد کا ذکر تو ہے، نبی کی آمد کے مقصد کا ذکر نہیں ہے۔ دیوبند والے کہتے ہیں حضور کی ولادت ایک نہیں بلکہ آپ کی دو ولادتیں ہوئی۔ نمبر ایک، آپ کی ولادت جب آپ محمد بن عبداللہ بنے۔ نمبر دو، 40 سال گزارنے کے بعد جب محمد بن عبداللہ سے آپ محمد رسول اللہ بنے۔ دو ولادتیں ہیں۔ نمبر ایک، جب محمد بن عبداللہ بنے۔ نمبر دو، جب محمد رسول اللہ بنے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، ایک وہ ولادت تھی جسے ولادت جسمانی کہتے ہیں، دوسری وہ ہے جسے ولادت روحانی کہتے ہیں۔ نہیں، جملہ بدل کے یوں کہوں، ایک وہ ہے جس میں آپ کا جمال ظاہر ہوا، دوسری وہ ہے جس میں آپ کا کمال ظاہر ہوا۔ ایک وہ ہے جس میں آپ کا جمال ظاہر ہوا، دوسری وہ ہے جس میں آپ کا کمال ظاہر ہوا۔ کمال ہوئے جو پہلی ولادت ہے وہ تمہید ہے، جو اگلی ولادت ہے وہ مقصود ہے۔ پہلی ولادت تمہید ہے، اگلی ولادت مقصود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کائنات کے اندر جب خزاں آتی ہے، خزاں کے بعد جب بہار آتی ہے تو بہار کی بھی دو حصے ہیں۔ ایک بہار کا ابتدائی حصہ، دوسرا بہار کے عروج کا حصہ۔ پہلا حصہ تمہید ہے، دوسرا حصہ مقصود ہے۔ اسی طرح پہلے حصے کے درختوں پہ کونپلیں نکلتی ہیں، ابھی آغاز ہوتا ہے، سبز پتے نکلتے ہیں، یہی آگے چل کے وہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں بڑے بڑے پھل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ کونپلیں بڑے بڑے پھل بن جاتے ہیں، مقصود پھل ہے، لیکن پھل تب ملے گا جب پہلے آغاز ہو، پھل تب ملے گا جب پہلے تمہید ہو۔ اسی کو علماء نے یوں کہا، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ لہذا الشہر فی الاسلام فضل، اس مہینے کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ ومنقبۃ تفوق علی الشہور، بعض مناسبتیں وہ ہیں جس کی وجہ سے ربیع الاول باقی مہینوں میں فائز ہو گیا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ مہینوں میں تو رمضان افضل، اس لیے کہ رمضان میں 3 بڑی بڑی سعادتیں ہیں۔
قدر کی قدر بتائی، جن کی وجہ سے لیلۃ القدر ملی ہے۔ رمضان افضل ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہے، تو ربیع الاول بھی افضل ہے۔ جن کے صدقے اترتے ہیں، جن کے ذریعے، جن کے واسطے اترتے ہیں، وہ محمد تو ربیع الاول میں آئے۔ آگے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتی، ربیع فی ربیع فی ربیع، ربیع کا معنی بہار۔ اتفاق ایسا تھا جس موسم جب آپ کی ولادت ہوئی وہ موسم بہار کا تھا، موسم بہار کا تھا، اور وہ بہاریں چونکہ دو ہیں، ایک بہار کا ابتدائی حصہ جب سبز کونپلیں نکلتی ہیں، ابھی سبز درخت اپنے اوپر سبز لباس پہنتا ہے، اور دوسری بہار کا وہ حصہ جب یہی کونپلیں بڑے بڑے پھل بن جاتے ہیں، تو عرب لوگوں نے بہار کے انہی مناسبتوں سے پہلے مہینے کو ربیع الاول کہہ دیا، یعنی پہلی بہار، اور اگلے موسم کو ربیع الثانی کہہ دیا، یعنی دوسری بہار۔ تو مہینہ بھی بہار کا تھا اور آنے والا بھی کائنات میں بہار بن کر آیا۔ تین بہاریں جمع ہوئی، مہینہ بھی بہار کا، موسم بھی بہار کا، آنے والا بھی بہار بن کر آیا۔ پھر جیسے بہاریں دو ہیں، ایسے میرے نبی میں بہاریں بھی دو ہیں۔ ایک بہار وہ تھی جب آپ محمد بن عبداللہ بنے، دوسری بہار وہ تھی جب آپ محمد رسول اللہ بنے۔ دونوں بہاروں میں شک نہیں، دونوں کی برکات میں شک نہیں، دونوں کی کرامات میں شک نہیں، لیکن مقصود اگلی بہار ہے۔ اگر آپ پہلے پہ رہ جائیں تو کوئی بھی آپ کو عقل مند نہیں کہے گا۔ پہلی آپ کی ولادت بھی بہار ہے، میرے نبی دنیا میں آئے، یہ پہلا دن تھا کہ کسریٰ کے محل کے 14 کنکریں گر گئی، یہ نبی کی بہار کا آغاز ہے۔ وہ فارس کا آتش کدا جو کئی سالوں سے چل رہا تھا، وہ فارسی لوگ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، میرے نبی نے قدم رکھا، اللہ نے آگ کو بجھا دیا، وہ فارس کا آتش کدا بجھ گیا۔ پروردگار اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ دنیا کو سبق دینا چاہتے ہیں، آج کے بعد اب آگ کی پوجا نہیں ہوگی، اس کی وہ بہار آئے گی۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لوگوں آج کے بعد سورج کی پوجا نہیں ہوگی، چاند کی پوجا نہیں ہوگی، ستاروں کی پوجا نہیں ہوگی، آگ کی پوجا نہیں ہوگی۔ اب انسانیت اپنی جمیل کو ایک مالک کے سامنے جھکا کر دنیا کو پیغام دے گی کہ سر کر سکتا ہے، غیر اللہ کے آگے سر کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ میرے نبی بہار بن کر آئے، پہلی ولادت، جسمانی ولادت، وہ بھی برکات سے خالی نہیں۔ جب کسریٰ کے محل کے کنکرے ٹوٹے، ادھر فارس کا آتش کدا بجھا، ادھر سیدہ آمینہ فرماتی ہے جس رات حضور آئے فلک کے ستارے جھکے آ رہے تھے۔ وہ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہ نہیں لگ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے؟ میں شرح صدری ہو رہی کہ سپیکر کیسے چاہے سمجھ آ رہی ہے، ایک کو تھوڑی سی کام کر کے آواز کو کھو جزاک اللہ۔ ولادت پہلی میں جمال ہے، دوسری میں کمال ہے۔ پہلی روحانی، پہلی جسمانی ولادت، دوسری روحانی ولادت۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلی ولادت بھی کمال سے خالی نہیں، ستارے جھکے جھکے آ رہے ہیں۔ اس میں راز کیا ہے؟ مولانا محمد ادریس کاندھلوی نور اللہ مرقدہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ستاروں کو جھکا کر نیچے نیچے کر کے اللہ نے پہلے دن ہی دنیا کو سبق دے دیا، اب کائنات کی بلندیاں اس کے قدموں کو چومیں، اب کائنات کی رونقیں اس کے قدموں کو چومیں۔ یہی وجہ ہے، یہ عنوان نہیں محض ولادت بلکہ عنوان مقصد ولادت ہے۔ میں ادھر آ رہا، یہ درمیان کے
کسی کو کمال چاہیے تو اسے محمد کے دامن کو پکڑنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے حضور کے ساتھ ملنا پڑے گا، اسے نبی کے قدموں میں آنا پڑے گا، اور جو حضور کے قدموں میں آئے وہ نیچے نہیں رہتا، وہ چلتا فرشوں پہ ہے، قدموں کی آواز سیدہ حلیمہ نے جس پر حضور کو اٹھایا، کوئی ایسا بچہ نہیں تھا، کوئی ایسی دائی نہیں تھی جس دائی کو حضور پیش نہ کیے گئے، کیا وہ کہتی نا ملے گا کیا، یہ یتیم ہے، آپ کا سایہ سر پہ نہیں، مجھے کیا ملے گا، چھوڑ جاتا۔ سیدہ حلیمہ نے اٹھایا، ابھی سینے سے لگایا ہی ہے، بہاروں کا آغاز ہو چکا، خشک چھاچ دودھ سے لبریز ہو گئی، برکتیں شروع ہو گئی۔ آپ کے شوہر حارث کہنے لگے، حلیمہ لقد اخذت مبارکۃ نسمۃ مبارکۃ، تو نے کوئی عام چیز نہیں اٹھائی، کائنات کی سب سے عظیم دولت اٹھا لی ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے، حلیمہ دیکھ کے اٹھانا، پہلی بھی بڑی بڑی آئی ہے، میرا لال ان پہ پیش ہوا، انہوں نے کیا کیا ملے گا، پتہ چلا یتیم ہے، چھوڑ گئے، سوچ سمجھ کے اٹھانا، مال نہیں ملے گا، کیا سارے بولے بھائی ذاکرہ قسم توڑ دے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے والے اندر والے ساتھ بولے کیا نہیں ملے گا، میرے دو جملے اپنے لفظوں میں دو، اپنے ذوق میں کہتا ہوں۔ سیدہ فرمانے لگی، حلیمہ فرمانے لگی، آمینہ کیا کہتی ہو، مال میں مال لینے نہیں آئی، آمینہ کا لال لینے آئی ہوں۔ جنہوں نے مال دیکھا، اتنا ذکر ملتا ہے کہ دائیاں آئی تھی، کون تھی، نام کیا تھا، کس قبیلے سے آئی، مٹ گئی، کوئی ذکر نہیں، اور جس نے مال نہیں دیکھا، آمینہ کا لال دیکھا ہے، ان کا ذکر آج بھی باقی ہے۔ سیدہ حلیمہ کا تذکرہ آج بھی باقی ہے، جب وہ سرکار کو لے کر اپنے خیمے میں آئیں، خیمے میں آئیں، رات کا وقت ہے، چراغ کو بجھا دیا، وہ جو ہے چراغ کو یہ نہ کہنا ولادت گالی نہیں کرتے، تو مقصد تک آنے کے لیے تھوڑی سی تمہید بول رہا ہوں، ہیں دونوں ولادتیں، لیکن جو آپ کا کمال ظاہر ہوا، جو آپ کی ولادت روحانی ہوئی، پہلے آغاز ہے، پہلے تمہید ہے، جب خیمے میں لے کے آئے، چراغ کو بجھا لیا، نور نبوت پھیل رہا ہے، چہرے کا نور پھیل رہا ہے، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، ارے جواب ہوں گے سبھی کے لیکن مصطفیٰ کا نہ کوئی جواب ہوگا۔ وہ پاس والے کہنے والی آئیاں، حلیمہ خیر ہے، ہم تیرے حالات سے واقف ہیں، ہم تو رات کو اپنے چراغ بجھا دیتے ہیں، کیا تیرے پاس کوئی تیل زیادہ آ گیا، تو رات کو چراغ بجھاتی نہیں، ساری ساری رات چراغ جلا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرے خیمے میں کون سا چراغ جل رہا ہے، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے میں اپنے حبیب کو لے کر آئی ہوں ہمیں کسی چراغ کی ضرورت ہی نہیں، اس نے ہمیں تمام چراغوں سے مستغنی کر دیا ہے۔ آمینہ تو کیا کہتی ہے، مال نہیں ملے گا، مال کوئی وہ مانگے جس نے پیچھے کچھ چھوڑا ہو، میں نے محمد کو اٹھا کے کائنات کی ساری دولتیں لے لی، اب آسمانوں کی رحمتیں حلیمہ کے گھر میں آئیں گی، اب بلندیاں میرے گھر میں آئیں گی، برکتیں میرے
میرے گھر میں آئے گی جو حضور کو لے لیتا ہے اس سے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کائنات کا سب سے بڑا مالدار انسان بن جاتا ہے۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، سر بکف سر بلند، جرأت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ فرض کفایہ ادا کیا کسی مولوی صاحب رہی۔ میرا دل چاہ رہا ہے یہ جو نکاح کا جمال اور کمال یہاں پہ کھلوں اور اپنے حضرت جی کی توجہ لیتے ہوئے اپنے نکاح عرض کر، لیکن چونکہ اگلا عنوان ہے مقصد آمد مصطفیٰ، یہیں پہ چھوڑ آگے بڑھتا ہوں۔ پہلی ولادت جس میں آپ محمد بن عبداللہ بنے، یہ بھی کمال ہے، لیکن عروج وہ ہے جب آپ محمد رسول اللہ بنے۔ اب ذرا توجہ رکھی، میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہوا؟ وہ انسانیت جو گٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، حضور نے انہیں جہالت سے نکالا، روشنی پہ فائز کیا۔ کائنات نے پھر وہ منظر دیکھا، مقصد ولادت مصطفیٰ کہ جو مشرک تھا نبی کی بعثت کی برکت سے وہ مشرک نہیں رہا، وہ موحد بنا۔ جو بت پرست تھا وہ رب پرست بنا، جو صنم پرست تھا وہ سمر پرست بنا، جو فاسق تھا وہ عابد بن گیا، جو فاجر تھا وہ زاہد بن گیا، جو ظالم تھا وہ عادل بن گیا، جو سخت دل تھا وہ رحم دل بن گیا، جو شقی تھا وہ سعید بن گیا، جو بد نصیب تھا وہ خوش نصیب بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، عرب کا بدو تھا صحابی کے منصب پہ فائز ہو گیا، اونٹ چلانے والے تھے کائنات کے مقتدر بن گئے۔ کہنے والا کہتا ہے گلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، گلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ ارے خود نہ تھے جو رہبر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا اثر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا۔ مقصد آمد مصطفیٰ انسانیت کا رخ تبدیل کیا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، مقصد آمد مصطفیٰ۔ آپ جوڑ کے کہتا ہوں، آپ روزانہ محفلیں سنتے ہیں، مجھے شک صدر ہے ولادت کا مقصد آپ کو علماء دیوبند کے سٹیج کے علاوہ کہیں اور سے نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ کی اجازت ہو بڑوں کی کو عرض کرتا، اس لیے صرف ولادت تکلیف نہیں، فیلنگ دی بلینک خالی جگہ آپ پر کر لیں، صرف ولادت بہت کچھ ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جب مقصد کی بات کرو گے پھر صدیق کی طرح پتھروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب مقصد کی بات کریں پھر بہت کچھ ہوگا، کیونکہ جب مقصد بیان کریں تو آپ کو میرے نبی کے وہ موقع دکھانا پڑیں گے جب مقصد کے لیے حضور نے اپنے دندان کو شہید کروایا۔ جب مقصد کی بات کریں گے کملی والوں کے کندھوں پہ گندی اوجڑی پڑتی نظر آئے گی۔ جب مقصد کی بات کریں گے حضور کے راستوں میں کانٹے بچھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مقصد کی بات کریں گے تو آقا کا پوری قوم کی مخالفت کرنا اور قوم کا آپ کے مخالف ہو کے سوشل بائیکاٹ کر کے شیب ابی طالب میں میرے نبی کو گرفتار کرنا نظر آئے گا۔ مقصد کی بات کرو گے بلال کا تپتے ہوئے آگ کے تاروں پہ لیٹنا نظر آئے گا، سمیہ کے ٹکڑے نظر آئیں گے، زنیرہ کی آنکھیں نظر آئیں گی۔ لیکن الحمدللہ جس نے نبی کے مقصد کو سینے سے لگایا، ہتھکڑی آئی اسے چور کے قبول کیا، جیل کی کال کو پھریائی اسے قبول کر لیا اور دنیا کو بتا دیا علماء نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، علماء نے محمد جان
کی ولادت کا مقصد وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، میں اس میں رہتے ہوں چند ایک کی طرف اشارے کرنے لگا ہوں۔ حضور نہیں آئے تھے، دل میں دنیا تھی، دنیا تھی، یتلو علیہم آیات ویزکی، نبی نے دلوں کی تختیوں کو چمکایا، سجایا، اتنا چمکایا یہ چلتے ہوئے رش کے ملائک بن گئے، دلوں کو چمکایا۔ حضرت عمیر ابن حمام، حضرت عمیر ابن حمام احد کا موقع ہے، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب دل میں دنیا ہی دنیا تھی، مقصد آمد مصطفیٰ جب آپ محمد رسول اللہ بنے پھر دنیا کو کیا ملا؟ میرے نبی فرماتے ہیں وہ بھئی کون ہے جو اس جنت کی طرف جائے، عرضها السماوات والارض، جس کی طول و عرض آسمان و زمین کے برابر، اس سے بھی بڑھ کر ہے، کھجوریں کھا رہے، کھجوریں کھا رہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں جاؤں یہ سعادت مجھے بھی ملے گی؟ آپ نے کہا تو بھی لے سکتا ہے۔ تو کہہ لگے واہ بخ واہ واہ، کسی نے کبھی واہ واہ کس بات کی؟ کہنے لگے ارجو ان اکون من اہلیہا، مجھے امید ہے میں حضور کی آمد کے مقصد کو سینے سے لگا چکا ہوں تو جنت کا وارث بن جاؤں گا۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں ان تکون من اہلیہا، میں خوشخبری دیتا ہوں تو جنت کا وارث بن جائے گا۔ پھینکا کھجوروں کو، کہا میرے جنت میں جانے میں یہ تاخیر کر رہی ہے۔ ایک ہاتھ میں تلوار لی، اسلام کا علم لیا، آگے بڑھنے لگے۔ تفسیر ابن کثیر سے پڑھنے لگا ہوں، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت عمیر کی زبان پہ جملے آئے رقصت الی اللہ بغیر زاد الا التقی وعمل المعاد، رقصت الی اللہ بغیر زاد، لوگوں میں اللہ کی طرف بڑھے جا رہا ہوں، بڑھے جا رہا ہوں، میرے پاس سامان سفر کوئی نہیں، تو شاید سفر کوئی نہیں، الا التقی وعمل المعاد، سوائے صبر کے، سوائے تقوی کے، والصبر فی اللہ علی الجہاد، ہمارے راہ جہاد میں اگر تکلیف آئے تو اس میں صبر کیا جائے۔ میرے پاس تقوی کا توشہ ہے، صبر کا توشہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چیز نہیں۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ مبارک ہو، اللہ نے مجھے جنت کا وہ منظر دکھایا ہے، میرا عمیر کھجوریں کھاتا کھاتا گیا تھا، جنت میں پہنچ چکا ہے، اب جنت کے خوشوں سے کھجوریں توڑ توڑ کے کھا رہا ہے۔ یہ اعزاز مقصد آمد نبوت سے دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص حیات الصحابہ جلد ثالث 270 صفحہ سے آگے بڑھے، صحابہ اکرام کریم غیبی امداد جو ہوئی، حضرت کاندھلوی بڑے بڑے عجیب واقعات لکھے، صرف ایک کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ جب دجلہ کے کناروں پہ دشمنان صحابہ نے آپ کا راستہ بند کر لیا، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت جنہوں نے صحابہ کا راستہ روکا تھا اس کا تعلق ایران کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ؟ ہولی ہولی بولی ہولی 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 کچھ بولے بولے اونچی بات سے حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے تو کٹ جائے میری زبان دوستو، میں تو آپ سے حقائق کرتا رہا۔ جب دریا کے مناسب راستے بند کر دیے، نبی کے صحابہ گزرے کہاں سے؟ امیر لشکر دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اور اپنے لشکر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اگر اصحاب موسیٰ کے لیے دریا میں راستے بن سکتے ہیں تو تم تو اصحاب محمد، تم تو حضور کے صحابہ، آؤ دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوتے اور اللہ کا نام بلند کرتے۔ امیر لشکر یہاں پہ کھڑے ہوئے اور ایک جملہ بولا، فرمان لگے نستعین باللہ، نستعین باللہ، ہم مدد مانگتے ہیں کس سے؟ اللہ۔ اونچی بات سے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے رب کافی ہے، یہ ترانے لگاتے ہوئے نبی کے صحابہ نے اپنے گھوڑے دریائے دجلہ کے تیزی سے چلتے ہوئے پانی میں ڈال دیے۔ سامنے ایران کا لشکر کھڑا تھا، دشمن نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ دریا کے پانی پر گھوڑوں کو یوں تیزی سے چلا رہے ہیں جیسے وہ خشکی پہ چلتے ہوں، جیسے وہ صحرا پہ چلتے ہوں، حالانکہ صحرا پہ نہیں، خشکی پہ نہیں، وہ پانی پہ چل رہے تھے۔ وہاں پیغمبر کے صحابہ، میں آپ کے تقدس پہ قربان جاؤں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، میں تمہاری عظمت کے گیت کیوں نہ گاؤں۔ نبی کے صحابہ دریا کو پار کرتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچے، سامان ڈوبنا تو بڑی دور کی بات، گھوڑوں کے نیچے کے سوم بھی، پاؤں کے نیچے کے تلوے بھی پانی سے گیلے نہیں ہوئے۔ کہنے والے نے اس منظر کو دیکھ کے کہا ساحل سے کشتیاں لگائے ہوئے ہیں، ساحل سے کشتیاں لگائے ہوئے ہیں، ارے وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ مقصد آمد مصطفیٰ جب حضور آئے تو کیا کیا بہار آئے، حضور آئے کیا کیا نعمت ملی۔ کہاں یاد آئے مجھے حضرت عقبہ بن نافع دریاؤں کو پار کرتے ہوئے، سمندروں کو چیرتے ہوئے، جنگلات کا راستہ کاٹتے ہوئے افریقہ کے کنارے پہ پہنچے۔ لوگوں نے بتایا اے نبی کے صحابی آگے نہ جانا، آگے انسانیت ختم ہے، آگے دنیا ختم ہے، یہ وہ خون ریز جنگل ہے جہاں پہ درندے رہتے ہیں، جہاں پہ خون جانور رہتے ہیں۔ آج تو کوئی انسان زندہ جا کے واپس نہیں آیا، آگے نہ جانا۔ حضرت عقبہ فرمانے لگے میں تو حضور کی امانت کو لے کر آیا ہوں، نبی کی آمد کے مقصد کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، انسانیت کا اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اس جنگل کے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لیا، اللہ سے دعا کرنے کے بعد جنگل کی طرف رخ کر کے کہا ایتھا السباع والکلاب اخرجوا من هذه الغابة نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جنگل کے شیروں، اے جنگل کے درندوں، ہم محمد کے صحابہ ہیں، نبی کی آمد کے مقصد کو امت تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ شاید آگے کوئی اللہ کی مخلوق رہتی ہو، اسے حضور کی آمد کا مقصد سمجھائیں، جنگل خالی کر دو۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کبھی جانوروں نے انسان کی بات کو سمجھا ہو۔ یہ میرے نبی کی آمد کے مقصد کی برکات تھی۔ بڑے جانور سے لے کر چھوٹے جانور تک اپنے بچوں کو اپنے منہ میں لیے، اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے جنگل کو خالی کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی کے صحابہ وہ ہیں، انسان تو انسان، جنگل کا درندہ بھی جن کی حیا کرتا، جنگل کا درندہ بھی جس کی حیا کرتا۔ معلوم ہوا اگر آج کوئی صحابی کا احترام نہ کرے وہ جنگل کے درندوں سے بھی بہتر ہے، وہ جنگل کے درندوں سے بھی بہتر ہے۔ وہ جنگل کے درندوں میں کون کون ہے؟ آپ درندوں کا نام لے لیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ جانوروں سے آگے گیا جن کی جبینوں کے چمکتے ہوئے نشان کو قرآن نہیں تورات بیان کرے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جن کے سجدوں کو قرآن بیان کرے، جن کے رکوع کو قرآن بیان کرے۔ دوستو میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ مقصد آمد مصطفیٰ، عورتوں کو میرے نبی نے سیدھی لائن دی، یتیموں کے ساتھ معاملے کرنے کے طریقے میرے نبی نے بتائے۔ آج بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں حضور کی آمد کے مقصد کو سینے سے لگائیں۔ کہنے کو یہاں بڑے نکات ہیں، بڑے واقعات ہیں۔ یتیموں کے لیے میرے نبی کی آمد کیا ہوئی، عورتوں بیواؤں کے لیے کیا ہوئی، مزدوروں کے لیے کیا ہوئی، اپنے اور بیگانوں کے لیے کیا ہوئی۔ جس کی رحمت سے کوئی بھی محروم نہ آ گیا ہو، اس ہستی کو حضور کی ذات کہتے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر
خاکی پہ سوتا تھا، سلام اس پر جولیاں بھر دی جس نے فقیروں کی، سلام اس پر مشکل کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر جو حق کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جو دہر میں بن کر جانے بہار آیا، جو آیا تو یکا یک بے قراروں کو قرار۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، حضور کی آمد کے مقصد کو صبح و شام عام کریں، جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا ان چراغوں کو جلا